ناظرین محترم السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں عبدالستار نیازی۔ گزشتہ 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران ملک کے ایک مشہور سیاحتی مقام مری کے مقام پر جو عجیب صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے، اس سے پوری دنیا بھی اور پورا پاکستان بھی شدید کرب میں مبتلا ہے۔ آج صبح جو ویڈیوز آئی ہیں جن میں گاڑیوں میں بچے، خواتین اور مرد حضرات جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کربناک صورتحال میں سوشل میڈیا پر اور مختلف چینلز پر مختلف قسم کی آراء گردش کر رہی ہیں، کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کوئی اس کا ذمہ دار سیاحوں کو ٹھہرا رہا ہے، کوئی اس کا ذمہ دار مقامی انتظامیہ کو ٹھہرا رہا ہے، کوئی اس کا ذمہ دار ضلعی انتظامیہ کو ٹھہرا رہا ہے، اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لحاظ سے ہر بندہ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی پارٹی، ان کی حکومت کو بلیم کر رہا ہے۔ یہاں پر مختلف قسم کے آراء جو ہیں وہ اس وقت گردش کر رہی ہیں، اور کیا سرائیوں نے اس پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے بھی ویڈیو پیغام جاری کیا، وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے بھی اپنا پیغام وہاں پر جا کر مری جا کر دیا۔ اس کے علاوہ کمشنر راولپنڈی، ڈپٹی کمشنر راولپنڈی، آر پی او راولپنڈی، سی پی او راولپنڈی اور سی ٹی او راولپنڈی، ان سب نے اپنے اپنے طور پر اپنے پیغامات شیئر کیے اور موقع پر بھی گئے۔ لیکن جو کربناک صورتحال ہے وہ ایک جو ہے نا وہ ملازم ہے اسلام آباد پولیس کا، وہ اپنی فیملی کے ہمراہ وہاں پر محصور ہوا۔ اس نے ایک ویڈیو بھی بنائی، وہ بھی ہم آپ تک شیئر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا ایک آڈیو مطلب کہ آڈیو کال ہے کہ جو ایک وہ کسی شخص کو کر رہا ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صبح 8 بجے سے لے کر ابھی تک جو ہے 8 بجے اس نے کہا ہے یا 12 بجے، اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، کہ اب تک ہو سکتا ہے اس نے رات کے 8 بجے کال کی ہو، رات کے 10 بجے کال کی ہو، رات کے 12 بجے کال کی ہو، اس نے جس کسی کو بھی کال کی ہے، تو وہ جو کال ہے اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صبح سے لے کر اب تک ہم یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں، ہمارے پاس سردی سے بچنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، اور یہاں پر نہ کوئی ٹریفک پولیس کا اہلکار آیا ہے اور نہ ہی یہاں سے برف ہٹانے کے لیے کوئی مشینری آئی ہے، اور یہ سب جو ہیں یہ سوئے ہوئے ہیں، یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ یہ وہ ان کا آڈیو پیغام ہے، وہ بھی آپ کو سنوائیں گے۔ لیکن سوال ناظرین کرام یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے سیاحتی مقام پر، جہاں پر میرے علم کے مطابق جنرل پرویز مشرف کے دور اقتدار سے لے کر نون لیگ کے دور اقتدار کے اختتام تک تقریباً 7 سے 10 ہزار گاڑیوں کو انٹری دی جاتی تھی، اس سے زیادہ جو گاڑیاں ہوتی تھی ان کو روک لیا جاتا تھا، کیونکہ اس سے آگے گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ تو کیا وجہ ہے کہ اس بار یہاں پر آ کر حکومت کی نالائکی ہے، ضلعی انتظامیہ کی نالائکی ہے، مقامی انتظامیہ کی نالائکی ہے کہ 1 لاکھ سے زائد گاڑیاں جو ہیں وہ مری میں داخل ہو گئی، جہاں پر ان کی گنجائش ہی نہیں ہے، جہاں پر پارکنگ کی سہولیات نہیں ہیں، جہاں پر ہوٹلز میں رہنے کی سہولیات نہیں ہیں، اور اس قدر 48 گھنٹے مسلسل برف باری میں انتظامیہ اس قدر نااہل ثابت ہوئی ہے، اور پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ ہر شخص دوسرے کو بلیم کر رہا ہے۔ اس میں سیاح جو ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ محکمہ موسمیات نے چونکہ بار بار بتایا تھا، این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کیا تھا کہ اتنے دن اور اتنے گھنٹے جو ہے وہ برف باری ہوگی، بارش کا سلسلہ مختلف مقامات پر جاری رہے گا، پاکستان کے مختلف مقامات پر جاری رہے گا، اور بالخصوص انہوں نے مری کے حوالے سے بھی الرٹ جاری کیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے پورے پاکستان سے جو سیاح ہیں وہ 1 لاکھ سے زائد، قارئین اکرام یہ کوئی 10 ہزار کی بات نہیں ہو رہی، 1 ہزار کی بات نہیں ہو رہی، 1 لاکھ سے زائد گاڑیاں جو ہیں وہ مری میں داخل ہوئی ہیں سرکاری ریکارڈ کے مطابق۔ تو یہ سیاحوں کی جانب سے بھی نااہلی ہے، لیکن یہاں پر جو مقامی انتظامیہ ہے، ٹریفک پولیس ہے اور اسسٹنٹ کمشنر مری ہے اور پولیس ہے، ٹھیک ہے، ان کی سراسر نااہلی جو ہے وہ یہاں پر یہاں ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے۔ اتنی قیمتی جانیں چلی گئی ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ ہم صبح سے لگے ہوئے ہیں جی، شام سے لگے ہوئے ہیں، پھر کل شام کو ان کی آنکھ کھلی ہے کہ اب آج قسم کی ٹریفک کو بند کر دیا جائے اور وہاں پر پھنسے لوگوں کو نکالا جائے، تب تک پتہ نہیں کتنے لوگوں کی اموات ہو چکی تھی۔
تو یہ مقامی انتظامیہ کی سراسر نااہلی ہے، اس کے بعد ضلعی انتظامیہ کی نااہلی ہے، اور اس کے بعد حکومت کی نااہلی ہے کہ انہوں نے مناسب انتظامات نہیں کیے۔ 10,000 سے زائد گاڑیاں داخل کیوں نہیں دی گئی؟ اگر 10,000 سے زائد کی گنجائش تھی تو پھر آپ کے پاس انتظامات کیوں نہیں تھے کہ آپ 1,00,000 گاڑیوں میں موجود، ٹھیک ہے، 1,00,000 گاڑیاں جو انٹر ہوئی ہیں ان میں سے بیشتر نکل گئی ہوں گی، ٹھیک ہے، آپ 30 سے 40,000 گاڑیاں کر لیں جو اس وقت تک وہاں پر موجود تھیں جب یہ انسیڈنٹ ہوا، جب یہ برف باری عروج پر چلی گئی، تو 30 سے 40,000 گاڑیوں میں کم از کم بھی ایک گاڑی میں 3 سے 4 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ اس کو ملٹی پلائی کر لیں کہ وہ ضرب دے لیں کہ کتنے افراد جو ہیں وہ وہاں پر محصور ہوئے ہیں۔ اور اس میں سراسر جو نالائقی بنتی ہے، نااہلی بنتی ہے، وہ انتظامیہ کی بنتی ہے، انہیں مناسب انتظامات کرنے چاہیے تھے۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے اب اس کی انکوائری کا حکم دے دیا ہے، لیکن یہ کھیل پاکستان میں کھیلا جاتا ہے، ایک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، پھر اس کے نام پہ انکوائری، جوڈیشل کمیشن، اس معاملے کو دبانے کے لیے یہ سارے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ سیالکوٹ کا سانحہ آپ دیکھ لیں، چند دن شور واویلا ہوا، اس کے بعد اب کوئی اس کیس کا نام نہیں لیتا۔ جو موٹر وے پر واقعہ ہوا تھا اس کو سب بھول گئے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو سائی وال میں واقعہ ہوا تھا اس کو بھول گئے، سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا اس کو بھول گئے، ٹھیک ہے، جہاں جہاں پر بھی سرکاری نااہلی کار فرما ہوتی ہے، انتظامی نااہلی کار فرما ہوتی ہے، اس معاملے کو دبانے کے لیے کمیشن تشکیل دے دیا جاتا ہے، اس کی انکوائری ہیلڈ کر دی جاتی ہے، اور پھر وہ لا محالہ ملبہ ایک سے دوسرے پر، دوسرے سے تیسرے پر، تیسرے سے چوتھے پر ڈالتے ہوئے اس کیس کو فائلوں میں دبا دیا جاتا ہے، اور یہی پاکستان میں ہوتا آ رہا ہے۔ امید تو نہیں ہے اس حکومت سے کہ آزادانہ انکوائری ہوگی، لیکن بات وہی ہے کہ نااہلی مقامی انتظامیہ کی ہے، پھر ضلعی انتظامیہ کی ہے، اور اس کے بعد حکومت کی نااہلی ہے، کیونکہ محکمہ موسمیات جو ہے وہ حکومت پاکستان کے انڈر آتا ہے، وہ ضلع انتظامیہ کے انڈر بھی نہیں آتا، اور وہ نہ مقامی انتظامیہ کے انڈر آتا ہے، تو اس لیے حکومت کو بروقت انتظامات کرنے چاہیے تھے۔ اور ایک اختتام پہ آپ کو آڈیو بھی سناتے ہیں اور ویڈیو بھی سناتے ہیں، اور جو اس پولیس ملازم کی ہے جو اس سانحے میں، اس افسوسناک واقعے میں فیملی سمیت جو ہیں وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ کریم اس اندوناک گھڑی میں سب کو صبر دے، اور اللہ کریم جو جن کے افراد، رشتہ دار، قبیلے کے لوگ، خاندان کے لوگ اس دنیا سے اس واقعے میں چلے گئے ہیں، اللہ پاک ان لوگوں کو صبر عطا کرے، اور جو چلے گئے اس دنیا سے اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اور پیغام یہی ہے کہ جب بھی ایسی صورتحال ہو تو تفریح کی بجائے اپنی زندگیوں کو ترجیح دیں۔ زندگی ہے تو تفریح ہے، زندگی نہیں ہے تو پھر کس چیز کی تفریح؟ کون سی برف باری آپ دیکھیں گے؟ کون سی انجوائمنٹ کریں گے آپ؟ اس لیے جہاں بھی جائیں بڑی ہی احتیاط کے ساتھ پہلے سرچ کریں اس مقام کے بارے میں، وہاں پر رہن سہن کے بارے میں، کھانے پینے کے بارے میں، اور اپنے ساتھ کھانا پینا لے کر جائیں جہاں بھی جائیں، اور اپنے انتظامات مکمل کر کے جائیں۔ اور اس کے علاوہ آپ جدید دور ہے، ہر کسی کے پاس نیٹ کی سہولت ہے، اینڈرائڈ فون ہر کسی کے پاس ہیں، تو وہاں پر جانے سے پہلے اس بارے میں مکمل معلومات لیں کہ وہاں پر کیسا موسم ہوگا، اور اس موسم کے مطابق ہمیں کیا انتظامات کرنے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ آئیے بڑھتے ہیں اس ویڈیو اور اس آڈیو کی جانب، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے سفر کیسا رہا بتائیں مجھے؟ برف دیکھی آپ نے؟ برف دیکھی آپ نے؟ تنگ ہو گئی تھی آپ دیبا، بتاؤ نا۔ سر یہاں پر وہ برف باری زیادہ ہوئی ہے، روڈ بلاک ہوا ہوا ہے، پچھلے 12 بجے سے لے کے ابھی تک 8-9 ہونے والے ہیں۔ اچھا ابھی تک بند ہے؟ جناب بھائی ان کی وہ گاڑی آتی ہے برف ہٹانے والی، وہ صبح سے نہیں آئی، اتنے قسم سے بچے بےچارے گاڑیوں میں، نہ کچھ کھانے کے لیے صبح سے چیز ہے، نہ پینے کے لیے ہے۔ او یہ تو بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے آپ کے لیے۔ وہ ویسے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ صدیر عباسی ہے وہاں پہ ہمارا رپورٹر نا مری میں، تو وہ ابھی یہی خبر اس نے دی ہے گاڑیوں کی۔ وہ یہ کائنڈلی کو خبر تو چلائیں کم از کم، یہ ابھی اس نے ابھی جسٹ اس نے ابھی خبر چلوائی ہے، یہ ابھی اس نے دی ہے۔ یہ شہزاد بھائی دیکھیں نا جو کچھ ہو سکتا ہے، کچھ مہربانی کریں۔ سر میں ابھی بات کر لیتا ہوں دوبارہ اس سے
کہ وہ آپ کس سائڈ پہ کھڑے ہیں؟ یہ اپنا مری سے جو نتھیا گلی کی طرف روڈ جاتا ہے نا، ہاں ہاں، یہ کول ڈنڈا کے کون سا آتا ہے، یہاں سے آگے ساری پورے روڈ میں برف ہی برف پڑی ہے اور گاڑیاں بالکل آدھی آدھی میں ڈوبی ہوئی ہیں برف میں۔ اوہو، یہ تو بڑا اور بچے مسئلہ، بےچارے رو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، ہر گاڑی میں بچے رہتے ہیں، ہر گاڑی میں بچے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ نہ تو صبح سے کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے، اور بچے جناب ان کی حالت بری ہوئی ہے۔ اور ان کی وہ ایک گاڑی آتی ہے برف ہٹانے والی، وہ ایسے نواب ہیں، صبح سے نہ کوئی پولیس والا ٹریفک والا آیا ہے وہ گاڑیاں آگے سے ہٹواتا، نہ کوئی وہ گاڑی آئی ہے برف ہٹانے والی۔ اچھا، تو یہ بتائیں کسی کو میں سر ابھی میں دوبارہ اس سے ذرا بات کرتا ہوں، جی میں بھی کال کرتا ہوں۔ وہ اصل میں وہ خود میرے سامنے مال روڈ پہ ہے، میری بھی بات ہوئی ہے، اس کا تو کچھ نہیں ہے، اصل میں ادھر روڈ